الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ لا ترضا کے بجائے قرآن نے لن ترضا کہا، حالانکہ کسی چیز کی نفی کے لیے اور نہ ہونے کے لیے عربی میں لا کا لفظ چلتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جو لا ہے نہیں کے معنی ہے، لیکن لا میں تاکید کم ہے، لن میں زیادہ ہے۔ اور لا میں اور لن میں فرق یہ ہے کہ لا صرف موجودہ زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کھانا کھا لیا یا آپ کھانا کھاؤ گے، میں کہوں لا آکلو، کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو ابھی جو چل رہا ہے نا اس کے بارے میں لا کہا جاتا ہے۔ لن کا یہ مسئلہ ہے کہ لن ہر دور کے لیے اور مستقبل فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لن کا لفظ لا کر اللہ بتا رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ دو نام اتفاقی طور پر اللہ نے لے لیے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی باطل حق سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مضمون ہمارا چل رہا ہے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے، یہ قرآن کے کئی مقامات پر یہ مضمون موجود ہے، اور جہاں جہاں جس انداز میں آئے گا یہ عاجز فقیر اس کی وضاحت کرتا ہوا چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ کب تک خوش نہیں ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر نہ چلنے لگیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی یہ ہے کہ جیسے وہ کفر کر رہے ہیں، جیسے وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ بھی ان کے ساتھ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے بن جائیں، آپ دین پر نہ رہیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بلا شبہ سچی ہدایت بس وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن ہے، یعنی وحی کا نور ہے، وحی کا علم ہے، وحی کی ہدایت ہے۔ بس سچی ہدایت اور سچا راستہ یہی ہے۔ باقی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ردی اور بھنگار ہے، اور ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق۔ سچا صرف قرآن ہے اور میرے نبی کی احادیث مبارکہ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیز؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم، اور دیکھو اللہ اپنے نبی کو یہاں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی قسم ہے اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی، آپ ان کی خواہشات پر چل گئے، بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ آپ کے پاس وحی کا علم آ چکا ہے، یعنی وحی کا علم آنے کے بعد اس کو چھوڑ کر آپ اس کو پکڑنے والے ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ جیسے ہی یہ کرو گے ویسے ہی سب سے بڑا عذاب آپ پر یہ آئے گا، سب سے فوری عذاب آپ پر یہ آئے گا کہ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔
میں نے اس کی گزشتہ 2-3 ہفتوں میں الگ الگ انداز میں وضاحت کر دی کہ آج کے دور میں باطل کو خوش کرنے کی الگ الگ کوششیں الگ الگ عنوانات سے چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے, ان فتنوں سے محفوظ رکھے. علماء نے ایک بات یہاں بڑی گہری لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, احوا یہ جمع کا لفظ ہے, پلورل ہے, انگلش میں پلورل کہتے ہیں, پلورل ہے, سنگولر نہیں ہے. حالانکہ احواءہم کے بجائے عموماً قرآن دوسرے مقامات پر ہواہم لاتا ہے. اس کا پلورل آتا ہے, اس کا سنگولر آتا ہے ہوا. یہ ہم کہتے ہیں نا ہوا چل رہی ہے, یہ اس کا سنگولر ہے. اور یہاں اللہ نے ہوا لایا ہے. اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ باطل کے کسی بھی فرد کو راضی کرنے بیٹھو گے نا تو وہ اس میں بھی خوش نہیں ہوں گے. عام طور پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس کو کچھ لے دے کر چلا لوں یا اس کی بات کو مان لوں, ایکسیپٹ کر لوں تو شاید یہ خوش ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک کو خوش کرنے بیٹھو گے تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. وہ اردو میں کہاوت ہے نا, مخلوق کو چھوڑ اور خالق کو پکڑ. کیونکہ مخلوق ایک نہیں ہے نا. بیوی کو منانے بیٹھو ماں ناراض ہو جاتی ہے, ماں کو منانے بیٹھو بیوی کہتی ہے بس رات دن ماں کے پیچھے پھرتا ہے, میں میکے کو چھوڑ کر اس کے پاس آئی ہوں, مجھے دیکھتا بھی نہیں. تو ان تمام کو چھوڑو اور کس کو پکڑو؟ اللہ. اچھا, اللہ اگر خوش ہو جائیں گے تو یہ سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. میں نے معاشرت میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا بھی تھا, موقع نہیں ہے. تو ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری اور فریضہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق کو چھوڑ کر کے ہم کس کو راضی کرنے کی فکر کریں؟ اللہ. یہ لوگ ناراض ہوتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے. اس وقت امت کا یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے کہ خالق سے زیادہ مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے وہ خوش ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, اور مرتے دم تک کوئی خوش نہیں ہوتا. ایک ایسا رہتا ہی ہے جو ناراض رہتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھو یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا کہ یہ جو خطاب ہے نا, اللہ فرما رہے ہیں نا اپنے نبی سے کہ اے نبی اگر آپ نے ان کی اتباع کی, کیا نبی ان کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ارے بولو بھائی, ناممکن ہے. کوئی نبی کسی باطل کی اتباع کرے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, 1000 بار. لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نے اتباع کی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ اپنے نبی کے واسطے سے امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں. نبی تو یہ کر نہیں سکتے, نبی تو اس سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے. امت یہ غلطی کر سکتی ہے, بلکہ کر رہی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر باطل کو راضی کرنے میں اور باطل کو منانے میں لگا ہوا ہے. مال سے بھی, جان سے بھی, عزت سے بھی لگا ہوا ہے, لیکن کوئی نتیجہ اس کا سامنے نہیں آ رہا ہے. بلکہ جتنا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ مزید ذلیل کر رہے ہیں. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں, لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. باطل کو خوش کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو قوم, جو طبقہ, جو گروہ, جو شخص باطل کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے, اس پر سے اللہ کی مدد فوراً اٹھ جاتی ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اچھا, دنیا میں بھی مدد اٹھ جائے گی اور آخرت میں بھی رسوائی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں آنے والا ہے. اس لیے کوشش کرو, دعا کرو کہ اللہ ہم کو, ہماری قیادتوں کو, ہمارے سرپرستوں کو یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. اچھا, بعض دفعہ یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے, بعض دفعہ یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض جب اپنا آپریشن کرتا ہے تو سوچ سوچ کر گھبرا جاتا ہے. ارے کیسا ہوگا, میرا یہاں سے اتنا پھاڑا جائے گا, یہاں سے اتنا کاٹا جائے گا, یہاں سے اتنا کاٹا جائے گا. لیکن جب آپریشن ہو جاتا ہے اور شفا میسر ہوتی ہے تو کہتا ہے اچھا ہوا میں نے آپریشن کرا لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بعض دفعہ یہ لگتا ہے, شیطان ڈراتا ہے کہ ارے ان کو راضی کر لو ورنہ تمہاری جاب, تمہاری نوکری, تمہاری ملازمت, تمہارا مقام منصب, تمہارا پولیٹیکل پاور کم ہو جائے گا.
یہ شیطان ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کی پالیسی ہے کہ وہ ایمان والوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو غمگین کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس خوف کو چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب اگلی آیت پر ہم آتے ہیں. یہ آیت اللہ کے فضل سے اب مکمل ہو گئی. اب آئیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر ہم اس کی وضاحت اور اس کا درس سنیں گے انشاءاللہ. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسا جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، وقال ایضا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، رواہما ابو داود. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پاؤ پارے سے ہم یہود اور نصارہ کی برائی سن رہے ہیں. آپ نے غور کیا؟ وہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، پاؤ پارے سے لے کر اب یہاں یہ پارا ختم ہونے کے قریب ہے. 2 رکوع بچ گئے ہیں، ہاں 2 ہی رکوع بچے. تو پاؤ سے شروع ہوا اور اب اختتام پر آ گیا. مسلسل یہودیوں کی، نصارہ کی، مشرکین کی، اہل کتاب کے الگ الگ گروہوں کی خامیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ابھی اور بیان کیا جائے گا. تو یہ وہم اور خیال ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے یہودی، سارے کے سارے نصرانی اور سارے کے سارے مشرکین مجوسی یہ غلط ہیں، باطل ہیں، اور ان میں حق کو تلاش کرنے کا، حق کی طلب کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. یہ وہم ہو سکتا تھا. ہوتا ہے نا جب یہ کہا جائے کہ امریکہ کے لوگ بڑے غلط ہیں، بڑے شرابی ہیں، بڑے زانی ہیں، تو یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا امریکہ ایسا ہی ننگا ہوگا. ہوتا ہے. لیکن جب وہاں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے بھی اچھے ہیں. آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا سفر نامہ پڑھ کے دیکھیے. انہوں نے وہاں کے حالات لکھے ہیں کہ وہاں جو ایمان والے کام کر رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور وہ کس طرح تنگیوں میں اپنے ایمان کو نہ صرف بچا رہے ہیں بلکہ اپنے ایمانی پاور سے دوسروں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں. ہے ایسا. تو عموماً یہ انسان کی فطرت ہے اور نیچر ہے کہ جب اس کے سامنے کسی طبقے کی بہت زیادہ خامی کو بیان کیا جائے، کھول کھول کر بیان کیا جائے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پاؤ پارے سے لے کر یہاں تک تقریباً 95 آیات، ہماری 123 آیات اب تک ہو گئی ہیں، تقریباً 95 آیات یہود اور نصارہ کی خامیوں کو بیان کرتے کرتے گزر گئی. تو اتنی تفصیل کے ساتھ یہود اور نصارہ کی خامیوں کو سنا تو یہ ہو سکتا تھا کہ مسجد انصار میں آنے والے سارے مصلی یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہود اور نصارہ سارے کے سارے بیکار ہوتے ہیں اور یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ ہمیشہ باطل پر جمے ہوئے ہیں، حق کی تلاش کا ان میں کوئی جذبہ نہیں ہے. یہ بدگمانی ہو سکتی تھی. ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن کی امانت داری پر اور میرے رب کی امانت داری پر قربان جاؤں، قرآن نے ہر بات کو صاف کیا، ہر بدگمانی کو کاٹا. اور یہاں سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی تفصیل سے یہود اور نصارہ کی برائیوں کو، خامیوں کو سنتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے یہودی بدماش ہیں، سارے ہی نصارہ غلط ہیں. نہیں، ان میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اگرچہ کہ فی الحال حق پر نہیں ہے لیکن حق کو تلاش کرنے کا ان میں جذبہ ہے. ایک طبقہ ان میں ایسا ہے اور ہے. آپ دیکھو 2002 میں جب یہ مسلمانوں کے خلاف یورپی اقوام کی طرف سے یلغار شروع ہوئی نا، تو 2002 سے لے کر 2007 تک امریکہ کا یہ حال تھا
کہ وہاں قرآن کو خریدنے کے لیے کئی مہینے پہلے آرڈر بک کرانا پڑتا تھا. وہ کہتے ہیں نا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا, اس کو جتنا کاٹو گے نا یہ اتنا زیادہ ہرا ہوگا. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی کا یہ مصرع ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے, ان کے ایک گروہ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اسلام بدنام ہو جائے, لیکن انہی کے پروپیگنڈے کے شکار وہ خود ہو گئے, اور ان میں جو حق کو تلاش کرنے والا طبقہ تھا انہوں نے اسلام کی سچائی کو جاننے کے لیے قرآن کو اتنی کثرت سے خریدا کہ یہ حالت ہو گئی کہ قرآن خریدنے کے لیے, قرآن کو لینے کے لیے کئی مہینے پہلے آرڈر بک کرنے پڑتے. 2007 تک یہ حالت تھی, اور 2005 میں تو عربی اخبارات نے اور خود مقامی یورپ کے اخبارات نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے 2030 تک یا 2040 تک یورپ کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت کے بجائے اسلام نہ ہو جائے. اللہ وہ دن دکھائے. بات سمجھ رہے میرے عزیزوں؟ قرآن کی امانت داری دیکھو. 95-96 آیات تقریباً یہود اور نصارہ کی خامیوں کو بیان کرتے کرتے گزر گئی, تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے یہود اور نصارہ, سارے کے سارے مشرکین ایسے ہیں جو ہمیشہ باطل پر اڑے ہوئے. یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا, یہ بدگمانی ہو سکتی تھی, اور اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایمان والے اور یہود اور نصارہ اور اہل باطل کے درمیان ایک خوفناک دراڑ قائم ہو جاتی اور دعوتی تعلق ختم ہو جاتا. اللہ نے اس آیت کو لا کر یہ بتایا کہ ایسی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق کا تلاشی ہے, اور اگر ان کے سامنے حق کو صحیح انداز میں دلائل کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ جھٹ سے قبول کر لے گا. جیسے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, اس کو سلام مت بولا کرو, یہ لفظ سلام صحیح نہیں ہے. یہودی علماء میں ایک بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام, صحابی بھی ہیں, تو ان کے نام کے ساتھ جب سلام آتا ہے تو سلام نہیں, وہ کیا ہے؟ سلام. ان کو ہدایت کی تلاش تھی. کس چیز کی تلاش تھی؟ ہدایت کی. وہ یہودیت سے پریشان تھے, حالانکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے, اور ان کو پتا تھا یہودی مذہب اب ایکسپائر ہو چکا, ختم ہو گیا, اب آخری نبی آنے والا ہے. وہ تلاش میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابھی مدینہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے. آپ سب کو پتا ہوگا مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے 12 دن اللہ کے نبی نے قبا میں قیام فرمایا تھا. قبا ایک بستی ہے, اب تو مدینہ کا حصہ ہے, تو اللہ کے نبی وہاں تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا ہے, مکے کا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حق کی تلاش میں گئے. تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا, سخت دھوپ تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح سر پر چادر ڈالے ہوئے کھڑے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر ڈال کر کھڑے ہوئے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آئے اور پچھلی صفوں میں بیٹھ گئے, چونکہ مجمع بہت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے, تعلیمات فرما رہے تھے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو یہ الفاظ دیکھو, آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا نا, الفاظ کا ریدم دیکھو, خوبصورتی دیکھو. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ نے یہ فرمایا. اب ان الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کر رہے ہوں گے تو مجمع پر کیا کیفیت ہوگی. پیچھے بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن سلام اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کو ایسا دیکھ رہے تھے, چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے, مجمع بہت تھا, اچک اچک کے دیکھ رہے تھے اور ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نقل کیے اور ختم کیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن سلام کہنے لگے, میں اس شخص کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں, یہ الفاظ اور یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو یہود اور نصارہ میں بھی ایک گروہ ایسا ہوتا ہے ہر دور میں کہ وہ حق کا متلاشی اور حق کا طالب ہے.
قرآن نے امانت داری کے ساتھ اس گروہ کا یہاں بھی تذکرہ کیا اور سورہ آل عمران میں فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب، اے نبی سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ منہم یتلون آیات اللیل و آناء النہار، ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو صبح شام آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، رات رات قیام کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، ان میں بھی ایسے عبادت گزار ہے۔ یہ تشریح حضرت قتادہ جو تفسیر کے بڑے امام ہیں ان کے مطابق ہے، انہوں نے یہ ساری تفسیر کی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت شریفہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں بلکہ اس امت کے لیے ہے۔ اللہ وقت میں برکت ڈال دے، میں فٹافٹ چلوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کے سلسلے میں یہ آیت نہیں ہے، بلکہ کس کے سلسلے میں ہے؟ ارے بولو بھائی، اس امت کے سلسلے۔ اور وہ اس طرح بیان کرتے ہیں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دیکھو گزشتہ 95-96 آیات میں مسلسل یہود اور نصارہ کی برائیاں، خامیاں، بدمعاشیاں، مکاریاں بیان کی گئی۔ اب یہاں ان یہود اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر نازل کی جانے والی کتابوں کا انکار کیا، اس میں تحریف کی، اس کا مذاق اڑایا۔ اس امت کو دیکھو یہ کیسی پیاری امت ہے، سبحان اللہ، یہ کیسی پیاری امت ہے کہ جب ان پر کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے اس کتاب کی ایسی قدر کی کہ یتلونہ حق تلاوتی، اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھ سیکھ، اس کا فلاں کا بیٹا آج پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، آج ایم بی بی ایس بن گیا، جرمنی پڑھنے کے لیے چلا گیا، امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ ایسے ہی اللہ یہود اور نصارہ سے کہہ رہے ہیں دیکھو سیکھو، تم بھی تھے کہ تمہاری طرف ہم نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، یعقوب کو، یوسف کو اور یوشع کو اور الیاسین کو اور فلاں کو اور فلاں کو، تمہارے پاس 4000 نبی آئے، 3 کتابیں تم پر نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل۔ ان تینوں کتابوں کے ساتھ تمہارا رویہ یہ تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تم نے ان کتابوں میں تحریف کی، فنبذوہ وراء ظہورہم، ان کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس امت کو دیکھو کہ یہ کیسی پیاری امت ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ۔ جب اس کی امت پر یہ کتاب نازل ہوئی تو اس امت نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ تفسیر عام طور سے ہمارے یہاں اکابر جو ہیں اردو تفسیر لکھنے والے، ان کے نزدیک بڑی مقبول ہے، اور یہ بات جی کو لگتی ہے، اگرچہ کہ وہ تفسیر بھی صحیح ہے چونکہ اس کو نقل کرنے والے اور اس کو بیان کرنے والے بھی کوئی چالو آدمی نہیں ہے بلکہ امام قتادہ ہیں، وہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، لیکن اس تفسیر کو زیادہ نقل کیا گیا ہے، زیادہ بیان کیا گیا ہے اور زیادہ صحیح کہا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ سنیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کی امت کی طرف قرآن نازل کیا اور آپ کی امت نے اس قرآن کی تلاوت کو، اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں یہاں مفسرین نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں انشاءاللہ 20-25 منٹ بچے ہیں اس میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، اللہ وقت میں برکت ڈال دے، سنی سنائی باتوں کو سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا آسان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ حقوق کو کیا کہتے ہیں؟ رائٹس کہتے ہیں، ادھیکار۔ قرآن کے 5 حق ہیں، 5 رائٹس ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے عظمت کے ساتھ۔ کیسا؟ ارے بولو بھائی، ریسرچ کے ساتھ نہیں، عظمت کے ساتھ۔ ریسرچ کے ساتھ تو وہ بھی لا رہے ہیں نا، وہ بھی اب ماننے لگے ہیں نا کہ ہاں قرآن نے 1400 سال پہلے بات کی تھی۔ ایمان والا قرآن پر جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان لاتا ہے عظمت کے ساتھ۔ علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان لانے میں فرق ہے ان کے اور ہمارے۔ وہ ایمان لاتے ہیں ریسرچ کے بعد، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس لیے کہ بس ہمارے اللہ نے کہا، ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو میرے عزیز؟ ہاں،
تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور قرآن کی عظمت کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے. اللہ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے. اب قرآن کی عظمت کا کیا مطلب ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ، بہت دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی جیسی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھی، اب وہ نہیں رہی. اگرچہ کہ کچھ ہے لیکن وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اس کی سب سے زندہ مثال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں ABCD پڑھانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں برابر بھیجتے ہیں، لیکن جہاں قرآن پڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو گھر میں مولانا صاحب کو بلاتے ہیں. اگرچہ کہ بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بھی اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیج رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن جن کے پاس کچھ اختیار اور کچھ اسباب اور کچھ مال آ گیا نا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بچوں کو گھر پہ آ کے پڑھا دینا. اب یہ مت پوچھنا کہ مولانا صاحب بھی تو جا رہے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ معاشی اعتبار سے پریشان ہے تو 2 پیسے سوچتے ہیں کہ زیادہ مل جائیں. یہ حرام نہیں ہے، لیکن قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فقیر بنا کر، درویش بنا کر مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کریں. ہے کہ نہیں؟ سچی بات، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور عام طور سے ایک قرآن شریف دو مجھے، ایک قرآن شریف دو. یہاں کوئی ایک پھرتیلا بچہ بیٹھا کرو کہ کچھ چیز کی ضرورت پڑ جائے فوراً لے کے آ جائے. سارے بزرگان دین بیٹھتے ہیں، سب سفید ریش ہیں، کہنے کو بھی ڈر لگتا ہے، ان کی عظمت میں کمی نہ آ جائے. بڑی معذرت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو میرے عزیزو، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، اس دن سے میں نے اپنا یہ ہاتھ کسی ناپاک چیز کو نہیں لگایا. عظمت یہ ہوتی ہے. میں عموماً دیکھتا ہوں کہ اچھے خاصے لوگ جو مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں قرآن کو پکڑتے. اگرچہ کہ غفلت ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن اس نشست کے بعد آج سے یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم قرآن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں پکڑیں گے انشاءاللہ. الٹے ہاتھ سے قرآن کو پکڑنا غلط ہے، اور قرآن کو جو اس طرح لیا جاتا ہے نا، یہ بھی غلط ہے. یہ اس طرح، یہ اس طرح. اب بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے، ایسا لینا بھی کیا ہے غلط ہے. بعض لوگ تو ایسا، یہ ABCD کی کتاب ہے، اس میں وہ الفاظ جمع ہیں جو اللہ نے بذات خود کہے ہیں، بذات خود کہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کے وقت پیر لمبے کر دیتے ہیں، اور ان سے کہو تو کہتے ہیں ہم نے سعودی عرب میں دیکھا. ارے بھئی سعودی عرب میں دیکھنا کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کو کوئی عذر ہے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے تو بات ٹھیک ہے، آپ کے لیے پھر اجازت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے وقت با ادب ہو کر، بلکہ علماء نے ادب یہ تک لکھا ہے کہ آپ اپنے بدن پر خوشبو بھی لگائیں قرآن کی تلاوت کے وقت، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. میں نے ایک تفصیل کے ساتھ وضاحت بھی کیا تھا ایک دفعہ کہ با ادب، بولو، با نصیب، بے ادب. یہ زندہ کتاب ہے. دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری کتابیں ختم ہے، ردی ہیں. یہ کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب زندہ کتاب ہے. علامہ اقبال نے کہا یہ زندہ کتاب ہے، اس کا ہر حرف ہر دور میں سچا ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی ریسرچ پر قرآن کو پرکھ لو، یہ جھوٹا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن پر ایمان لایا جائے اس کی تعظیم کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ. پہلا حق یہ قرآن کا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. اچھا مجھے ساتھیوں نے پوچھا بھی کہ اگر قرآن کبھی کبھار گر جائے، غلطی سے قرآن گر جائے، ہوتا ہے آدمی کچھ کام میں تھا، قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ گیا، یا قرآن شریف کہیں رکھا ہوا تھا، آدمی نے کچھ نکالا گر گیا، بھول سے غلطی سے اگر قرآن اس طرح گر جاتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں ایک صدقہ فطر صدقہ کر دیں. یہ اس کا ادب ہے، یہ کفارہ ہے. اور استغفار کا بھی اہتمام کریں. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں صدقہ نہ بھی کرے تو چلے گا، لیکن استغفار ضرور کرے کہ بڑی بے ادبی ہو گئی. اس بے ادبی کی وجہ سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت تجوید اور ترتیل کے ساتھ کی جائے. کیسے؟ تجوید اور ترتیل کے ساتھ. اب اس مضمون کو زینت القراء
حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم نے بڑے اچھے انداز میں خلاصۃ البیان کی شرح میں نقل کیا ہے، اسی کو میں انشاءاللہ آج تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تجوید کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک طبقہ وہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو اللہ اس کے قدموں میں اپنے مقرب فرشتوں کو بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے 3 طرح کے ہیں، مأجور، معذور اور معتوب۔ یہ علمی الفاظ ہو گئے نا، مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اپنے قریبی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے قدموں میں جا کر بیٹھو، اس کا اکرام کرو، اس کو عزت دو۔ ایک طبقہ ایسا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن معذور ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ تیرا ستیہ ناش ہو۔ ایک طبقہ ہے مأجور کا، دوسرا طبقہ ہے معذور کا، تیسرا طبقہ ہے معتوب یعنی گنہگار کا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے بے شمار احادیث میں پڑھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت میں لگتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمتیں نازل کرتے ہیں، لیکن حدیثوں میں آتا ہے اور علماء نے تشریحات میں لکھا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو قرآن اس کی ہلاکت کی بد دعا کرتا ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرنے میں ماہر ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسے عرب قراء ہوتے ہیں، آپ ان کا قرآن سنو تو سنتے رہ جاؤ، شیخ عبد الرحمن السدیس، ہاں شیخ مشاری بن راشد العفاسی، شیخ علی جابر رحمہ اللہ، ائمہ حرمین، اکابر حرمین، عرب کے بڑے بڑے قراء جب یہ تلاوت کرتے ہیں نا، او ہو ایک سوڈانی بچے کی میں نے تلاوت سنا تو تقریباً جب وہ تلاوت کر رہا تھا، مشکل سے وہ 10-11 سال کا بچہ ہوگا، 10-11 اس سے بھی کم، کالا بچہ بالکل سوڈانی افریقی، وہ تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے کرتے ہم سب نے نیچے ایسے سر ڈال دیا، اور حاضرین میں کم سے کم 2-2.5 ہزار لوگ ہوں گے، وہ تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کے بعد جب وہ تلاوت سے فارغ ہوا نا تو مجھے ہچکی آ رہی تھی، تو مجھے یہ لگا صرف میں رو رہا ہوں، لیکن تلاوت کے بعد جب میں نے اپنا چہرہ رومال سے پوچھا تو آزو بازو دیکھا کہ سارے لوگوں پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے پاس سے اس کے پیروں تلے، اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاؤ۔ ایک وہ طبقہ ہے جو معذور ہے، وہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، جیسے صبح میں میرے پاس ایک ویلے پارلے سے ساتھی آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا اپنی صبح کی کلاس میں؟ رفیق بھائی، وہ ہمارے رفیق بھائی ہیں، صبح میں ابھی 2-3 مہینے سے انہوں نے ہماری کلاس کو جوائن کیا ہے۔ وہ صبح میں آتے ہیں تو بڑی محنت کے باوجود وہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ان کی زبان میں اور ان کے تسلسل میں، کنٹینیوٹی میں بڑی مشقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع بہ فلہ اجران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طبقہ وہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے وقت اس کو دشواری جاتی ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، ایک اٹک اٹک کے پڑھنے کا اور دوسرے اٹک کے پڑھنے کی جو تھکان ہوتی ہے اس کا اجر ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ میمون ابن مہران اور سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہم۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے نا تو قرآن ان کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ تیرا ستیہ ناش ہو۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔
یہ طبقہ کون سا ہے؟ اس کی تشریح میں علماء نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو چوری کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، اور قرآن کی آ کر مسجد میں تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے وہ آیت پر پہنچتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اے لوگوں ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو تلاوت کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ تو خود ہی ظالم ہے نا، تو خود ہی اس پر لعنت ہو گئی۔ ایک آدمی ہے جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹی بولتا ہے، جھوٹی بولتا ہے، جھوٹی بولتا ہے، اور آ کر مسجد میں تلاوت بھی کرتا ہے۔ قرآن پر جب وہ یہاں پہنچتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ خود ہی اپنے آپ پر لعنت کرنے والا ہو گیا۔ ایک قول علماء کا یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بغیر حضور کی کیفیت کے، بغیر تجوید کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، الحمد کو الحمد پڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، عربی زبان بڑی باغیرت زبان ہے۔ کیسی زبان ہے بولو؟ غیرت مند زبان ہے۔ یہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے پورا مطلب بدل دیتی ہے۔ ہمارے یہاں ذلیل کو جلیل بولو تو بھی وہی مطلب ہے، جلیل کو ذلیل بولو تو بھی وہی مطلب ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، تھوڑے سے بھی پروناؤنس میں، تھوڑے سے بھی تلفظ میں غلطی ہوئی تو مطلب بالکل بدل گیا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم، بولو بولو، صلی علی محمد۔ صلی یہ صاد سے ہے، صلی یہ صاد سے ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ آپ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ اگر صاد سے پڑھا جائے تو یہ مطلب ہے جو صحیح ہے، اور اگر کوئی آدمی صاد کے بجائے سین پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو نعوذ باللہ اتنا خطرناک مفہوم ہے کہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ترجمہ ہوگا اے اللہ آپ اپنے نبی پر تلواروں سے وار کیجیے۔ بڑی باغیرت زبان ہے۔ 19ویں پارے میں آیت ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک۔ یہ قلبک میں قاف بڑی قاف ہے، وہ 2 نقطے والی قاف۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اے نبی آپ کے دل پر۔ اگر قلبکا میں بڑی قاف کہی جائے تو یہ مطلب ہے جو صحیح ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو اس طرح پڑھے علی قلبکا تو ترجمہ ہو جائے گا اے نبی اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے آپ کے کتے پر۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ عربی زبان بڑی اب میرے عزیزو آپ خود فیصلہ کرو کہ جب کوئی آدمی اس طرح قرآن کی تلاوت کرے گا تو کیا قرآن اس کے حق میں دعا کرے گا یا اس کے حق میں بددعا کرے گا؟ بولو۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل تھیوری اور بہت مشکل مضامین میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، عوامی مجمع ہے۔ 2-3 باتیں ایسی عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ساتھیوں کی فکر بھی ہے، لوگوں نے مجھے متوجہ بھی کیا ہے، ہم اس مسجد سے ایسا نظام بنائیں گے، ہے لیکن اس کو انشاءاللہ اب اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ایسا نظام بنائیں گے کہ بالغان میں تصحیح قرآن کے حلقے لگائے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے، مجھے موقع میسر فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ میں آپ کو کوئی بہت بڑا عبد الباسط قاری بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگرچہ کہ بہتر ہے کوئی وہ بھی کوشش کرے تو وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ انسان نے سوئی کے ناکے سے پہاڑوں کو تراشا ہے تو یہ تو کچھ حرفوں کی بات ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بڑے آسان کام ہے۔ دیکھیے قرآن کے تلفظ کو معروف پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں۔ سب سے زیادہ جو بھونڈی غلطی عوام میں ہے وہ یہ ہے کہ 90% بلکہ 95% عوام ایسی ہے، اگر علماء کو مائنس کر لیا جائے تو علماء نے تو قرآن کو سیکھا ہے، وہ تو بات ہی الگ ہے، وہ تو ماہر بالقرآن ہے، لیکن عوام کو اگر دیکھا جائے تو عوام کی 95% تعداد ایسی ہے جو قرآن کو مجہول پڑھتی ہے۔ مجہول کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہم انگلش میں کہتے ہیں 1 2 3، یہ صحیح تلفظ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، سارے انگلش داں بیٹھے ہیں بھائی، بولو نا۔ اگر میں اس کو اس طرح کہوں تو سارے کے سارے مذاق اڑائیں گے۔ 1 2 3 4 5 صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ مثال حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنی ہے، اور میں جھوم گیا تھا کہ میں نے کہا واہ، اللہ والوں کے دل پر اللہ کیا مضامین کھولتا ہے اور کیا مثالیں کھولتا ہے۔
حضرت نے فرمایا معروف اور مجہول کا فرق صرف یہ ہے کہ 2 کو ٹو کہا جائے، 3 کو تھرے کہا جائے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ہو صمد، یہ سارا کا سارا مجہول ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے۔ عظمت نہیں دل میں تو یہی سب ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ قرآن کے تمام حروف کو، تمام الفاظ کو معروف پڑھنا ہے، یعنی 2 کو 2 کہنا ہے، 3 کو 3 کہنا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب میں یہ بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں کچھ چیزیں، کوئی یہ اسپیکر یہاں لا کر لگا دے۔ عربی زبان میں کل 30 حروف ہیں، کتنے؟ 30۔ ہر زبان میں کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں نا، جیسے انگلش میں ABCDEFG ہے، عربی میں 30 حروف ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا۔ یہ میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہوں، آپ اس کا فوٹو بھی لے لینا، گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ 30 حروف، 30 الفابیٹس عربی زبان میں ہیں، کتنے؟ ارے بولو بھائی، 30 میں سے 15 ایسے ہیں کہ جو دوسری زبانوں میں بھی کامن ہیں، جیسے عربی میں بی ہے تو عربی میں با ہے تو انگلش میں بی ہے، عربی میں ہا ہے تو انگلش میں ایچ ہے کہ نہیں؟ 15 حروف کامن ہیں، لہٰذا 15 حروف ہمارے قابو میں ہیں، وہ ہم کو سیکھنا بھی نہیں پڑیں گے۔ لیکن 15 حروف ایسے ہیں جو عربی زبان کا امتیاز ہے، عربی زبان کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے۔ اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو وہ غلطیاں ہوگی کہ اے اللہ آپ اپنے نبی پر تلوار سے وار کرو، نعوذ باللہ۔ اب وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ دیکھیے، انگلش میں اے ہے، میں نے یہاں لکھ دیا ہوں یہ ریڈ کلر میں اے۔ اب عربی میں حمزہ یا الف، یہ اس کا پروناؤنس اور اس کا تلفظ ایسا ہی ہوگا جیسے انگلش میں اے کا ہے، اے فور اللہ اور حمزہ لام زبر اللہ، دونوں کا ایک ہی تلفظ ہے۔ لیکن ایک لفظ آتا ہے عین، ہمارے یہاں 95% پبلک عین کو بھی الف کی طرح پڑھتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں سارے کے سارے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عین عین۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ عین کو سیکھنا ہے، الف تو ہمارے قابو میں، عین کو سیکھنا ہے۔ اب آئیے تے پر، تا پر، تا اور ٹی سیم ہے، کوئی ضرورت نہیں محنت کرنے کی، یہ لفظ ہمارے قابو میں۔ ایک لفظ عربی میں ہے تو، تو کوئی لفظ ہے آپ کے ذہن میں قرآن کا؟ جی ہاں، طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین۔ طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا اور طعام کا معنی ہوتا ہے بھیک مانگنا۔ کیا مثال دی! اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ لا یحض علی طعام المسکین، تو ترجمہ ہوگا کہ تم مت ابھارو مسکینوں کو بھیک مانگنے پر، غلط ترجمہ ہو گیا نا۔ اور اگر کوئی آدمی کہے ولا یحض علی طعام المسکین، تو طا اگر کہتا ہے تو مطلب بالکل واضح ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو عین کو سیکھنا ہے اور پھر طا کو سیکھنا ہے۔ پھر آئیے عربی میں، انگلش میں ایس ہے، عربی میں 3 حروف ہیں، 3 الفابیٹ ہیں، سا سین اور صاد۔ ہمارے یہاں جتنے انڈیا پاکستان میں عام پبلک مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے سا کو بھی، سین کو بھی اور صاد کو بھی ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں، سب کے سب سین کو، یہاں تک کہ وہ لفظ ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہاں الصمد کیسے ہے؟ بولو بولو، صاد سے، ہم وہاں اس کو سین سے کہتے ہیں، چونکہ ہم نے صاد کے پروناؤنس کو ادا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے نا، کسی عالم کے پاس، کسی قرآن کو پڑھنے والے کے پاس گئے نہیں ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں 60-70 سال پہلے جو بغدادی قاعدہ چلتا تھا، اسی پر ہمارا گزر بسر ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، سا کا بھی تلفظ الگ ہے، سا کو ادا کرتے وقت دیکھو میری طرف،
یہ زبان کی نوک دو دانتوں کے بیچ میں آنا چاہیے، سا سا سا۔ وَيُؤْثِرُونَ تو ہم کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ۔ اب یؤثرون میں اور یؤثرون میں فرق یہ ہے کہ یؤثرون کا معنی آتے ہیں اپنی آپ پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا، ہم کہتے ہیں نا ایثار دو، ایثار قربانی، اور یؤثرون کے معنی آتے ہیں دوسرے کو پکڑ کر جیل میں بھر دینا۔ مطلب کتنا بدل گیا۔ سا، سین اور صاد، سین ہمارے ہاتھ میں ہے، چونکہ سین کا تلفظ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایس کا ہے، صاد اور سے ہم کو سیکھنا ہے۔ پھر آئیے ہا اور ہا، عربی میں ہا الگ ہے اور ایچ الگ ہے، بات سمجھ رہے ہو میرے عزیزو؟ ایچ اور ہا، چھوٹی ہا، گول ہا یا تا والی ہا، سب کا تلفظ ایک ہی جیسا ہے، لیکن ہا الگ لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد میں یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں ہے۔ الحمد کو اگر چھوٹی ہا کے ساتھ پڑھا جائے تو ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اللہ کی شان میں ایسا بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ورنہ دیکھو قرآن کا پہلا ہی لفظ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب آئیے زیڈ کی طرف، انگلش میں لفظ ہے زیڈ اور عربی میں لفظ ہے ذال، زے، وا، ضاد، یہ کل 4 حرف ہیں، ان کا تلفظ میں جیسے کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ذال، زا، وا، ضاد، ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اصل تلفظ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ کا کچھ مطلب ہو گیا۔ اب آئیے قاف اور کاف کی طرف، بڑی قاف اور چھوٹی کاف دونوں میں کیا ہے فرق ہے؟ بے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ ہم کو کل ملا کر 1 2 3 4 5 اور 5 اور یہ 4، 5 اور 4 کتنے؟ 9، اور 9 اور 1 10، 10 حرفوں پر ہم کو محنت کرنا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ ارے بولو بھائی، کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، تو پھر سب کے نام لکھے جائیں۔ مجھے ابھی ساتھی نے جو دور دراز سے ساتھی آتے ہیں اس مجمع میں، ایسے بھی ساتھی ہیں جو کولابا سے آ رہے ہیں، بامبے کے آخری کنارے سے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ہر قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرمائے درس قرآن کے لیے یہاں سے۔ تو جو دور سے آ رہے ہیں وہ اپنے علاقے کے علماء سے جڑ جائیں، ان سے کہیں کہ آپ ہم کو قرآن کے یہ 10 حرف، عربی زبان کے یہ 10 الفابیٹ سمجھا دیں، ان کا پروناؤنس کیسے ادا کرنا ہے یہ ہم کو بتا دیں، محنت کریں، مشکل سے مشکل آپ کو 2 مہینے لگیں گے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ نے کسی اچھے قرآن پڑھنے والے ماہر قاری کے پاس 5 پارے ڈھنگ سے پڑھ لیے اور ریڈنگ کو مضبوط کر لیا نا، تو سارا قرآن آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آئیں گے بھی سارے کے سارے۔ یہ محنت حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں شروع کی تھی، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کے کام سے زیادہ ان کی شخصیت کو پوجا جاتا ہے، تو جب تک وہ بقید حیات تھے تب تک یہ تحریک مضبوط تھی، ان کے رخصت ہوتے ہی برابر یہ تحریک مندمل اور دھیمی پڑ گئی۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مسجد انصار سے یہ تحریک ڈبل سے شروع ہو انشاءاللہ، اور آپ سارے کے سارے ساتھ دیں گے۔ ارے مترو ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ قرآن کے دو حق تو بیان کیے جا چکے، ایک ہے ایمان، قرآن پر ایمان لانا، اور دوسرا حق قرآن کا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تجوید کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے درمیان کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر قرآن کے آخر میں، یہ قرآن سعودی عرب کا اس لیے اس میں عربی میں دیا ہوا ہے، ہر قرآن کے آخر میں رموز اوقاف کے عنوان سے، ہیڈنگ سے ایک مضمون دیا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کس سمبل پر ہم کو رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ رک جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کسی جگہ نہیں رکتے، بس پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اگر تراویح ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر تراویح نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو جہاں رکنا ہے وہاں آپ کو رکنا ہی۔ میرے عزیزو یہ بتاؤ، یہ جو بسیں چلتی ہیں جہاں تھانبا کا بورڈ لگا ہے، اگر وہاں وہ بس نہ رکے تو ایسے ڈرائیور پر کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو، بی ایس ٹی والے ہیں اس میں، ہوتی ہے۔
یہاں تھانبا کا بورڈ لگا ہوا تھا، لوگ آپ کے انتظار میں تھے، آپ نہیں رکے. کیوں نہیں رکے؟ آپ کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کی سیلری بھی کاٹی جا سکتی ہے. قرآن میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر رکنا لازمی ہے، اگر نہیں رکے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اور قرآن میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نہ رکنا ضروری ہے، وہاں آپ کو مسلسل پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے. کیا کیا جائے؟ ہم لوگ نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے واٹس ایپ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہیں؟ قرآن کی صفت ہے کہ ہدی و ذکری للمؤمنین. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کو کھولتے ہیں. ہمارے یہاں ساری دنیا کے اخبار، ساری دنیا کی کتابیں، ساری دنیا کے میسج، ساری دنیا کے یوٹیوب چینل سب ہم کھول لیں گے، لیکن نصیحت اور عبرت کے لیے قرآن کے در پر کبھی نہیں آئیں گے. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب للمؤمنین. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے. کیا کیا جائے؟ پہلے زمانے میں بڑا مشکل کام تھا، اب تو ہمارے اکابر نے اردو میں ترجمے، اردو میں بہترین تفسیریں لکھ دی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی مختصر عام لوگوں کے لیے بہترین تفسیر ہے، 3 جلدوں میں ہے، شارٹ ہے اور سویٹ ہے. لیکن کون ہے وہ تفسیر اوپر رکھی ہوئی ہے، کسی ساتھی نے 3-4 نسخے اس کے کاپیاں لا کر رکھی تھی، وہ پڑھے پڑھے دھول کھاتے کھاتے ان کو جو ہے تو دیمک کھا گئی، لیکن کسی کو توفیق نہیں کہ اس کو کھول کر پڑھے. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن سے تذکر، نصیحت حاصل کی جائے. اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ نصیحت کے ساتھ ساتھ قرآن میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے. دیکھو اس کی تھوڑی تفصیل ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی مجتہد بن جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے. قرآن کی 500 آیتیں ایسی ہیں جن میں عقائد سے اور مسائل سے بحث ہے. اس میں کسی عام آدمی کو بحث کرنے کا اور تدبر کرنے کا حق نہیں ہے، حرام ہے. بات سمجھ رہے ہو میری عزیز؟ ہاں ذرا چوکنے ہو جاؤ. ایک بڑا باریک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. آج کل رائے زنی چل رہی ہے قرآن میں، یہ بڑا نازک پہلو ہے. جیسے آپریشن کرنے کا حق صرف ڈاکٹر کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے. ورنہ کوئی آدمی یہ بولے کہ میں کسائی ہوں، گوشت کاٹتا ہوں، چلو آج لوگوں کی کڈنیاں بھی درست کرنا شروع کر دوں، پولیس پکڑ لے گی اس کو. نیم حکیم خطرے جان بھائی. آج بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو تدبر کے چکر میں، قرآن میں تدبر بہت صحیح ہے، ہم تو اس کی طرف ابھار رہے ہیں، لیکن قرآن کی وہ آیات مبارکہ جو احکامات سے اور قوانین سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں تدبر کا حق صرف ماہرین کو ہے، علماء اور مجتہدین کو ہے، باقی دوسروں کو حق نہیں ہے. باقی قرآن کا جو بڑا حصہ ہے، اب قرآن کی 500 آیتوں کو الگ کر لو اور باقی جو قرآن کا طویل حصہ ہے وہ سارا کا سارا نصیحت ہے. جیسے انبیاء کے قصے ہیں، جیسے صحابہ کے احوال ہیں، جیسے پچھلی قوموں کی تاریخ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تو تذکر کی، تدبر کی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے مجلس ختم کرتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے کے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ آپ کے قرآن کی تلاوت کا کیا طریقہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میں قرآن کی تلاوت اس طرح کرتا ہوں کہ ایک قرآن ایک ہفتے میں ختم کرتا ہوں، ایک قرآن ایک مہینے میں ختم کرتا ہوں، ایک قرآن ایک سال میں ختم کرتا ہوں، اور ایک قرآن 30 سال سے پڑھ رہا ہوں ابھی بھی ختم نہیں ہوا. ایک ہفتے میں جو قرآن وہ ختم کرتے تھے وہ تلاوت تھی. 7 منزلیں ہیں تو 7 دنوں میں 7 منزلیں وہ صرف تلاوت ختم. ایک سال میں جو قرآن ختم کرتے تھے وہ نمازوں میں، نفل نمازوں میں، ہر دن ایک مہینے میں ہر دن ایک دن میں ایک پارہ نوافل میں پڑھ لیتے تھے، 30 دن میں 30 پارے. ایک سال میں جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ تذکر کے ساتھ، یعنی قرآن میں جو نصیحتیں بیان کی گئی ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے. اور جو 30 سال سے وہ پڑھ رہے ہیں اور ختم نہیں ہوا، اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ قرآن ہے جو میں تدبر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. قرآن علوم کی، عبرتوں کی، نصیحتوں کی ایک کان ہے. کیا ہے یہ؟ کان نہیں،
وہ سونے چاندی کی جو کانیں ہوتی ہے نا، وہ قرآن علوم کی، معارف کی، اللہ سے تعلق کی ایک کان ہے۔ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کان میں کھدائی کریں، عبرتیں نصیحتیں حاصل کریں۔ یہ میرے عزیزو قرآن کا خاصہ ہے، اور صحابہ اکرام کی تفسیر کے مطابق یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے ایک دو باتیں ہیں وہ بیان کروں گا۔ آج میں نے کوشش کیا تھا کہ سیرت ابراہیم شروع ہو جائے، لیکن دیکھو وقت ویسے ہی نکل گیا۔ میرے محبوب کی ایک ایک زلف اس قدر حسین ہے کہ ایک زلف میں الجھ جاؤ نا تو ساری رات نکل جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان، محبت، عقیدت، مودت نصیب فرمائے، اللہ سے تعلق نصیب فرمائے، اللہ اپنی کتاب کا ہم سب کو عاشق زار بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔